بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری. آج میری مہمان شخصیت جو ہیں وہ بہت ہی آئیڈیل شخصیت ہیں اور میری خواہش تھی کہ میں ان کا انٹرویو کروں. جناب سرور خان گرمانی صاحب، یہ ماشاءاللہ اس میں بھی رہے ہیں، پی ٹی سی ایل میں بھی رہے ہیں، اس کے بعد وہاں سے انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک لی، اور ان کے کیریئر کی کہانی میں ان کی اپنی زبانی سننا چاہتا تھا تو میں نے ان کو تکلیف دی. سر اپنے کیریئر کی کہانی اپنی زبانی سر سنائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ غوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ ہماری جو سٹوری ہے وہ جس طرح کہتا ہے نا، آپ نے پوچھا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو پرائمری ایجوکیشن ہم نے وہیں سے شروع کی اپنے گاؤں سے، پھر ٹبی کے سارے مڈل سکول صاحب وہاں سے ہم نے مڈل کی میں نے. تو اللہ کے رحم و کرم سے مہربانی سے میری اچھی پوزیشن ہے اس ٹائم ڈسٹرکٹ میں، تو سیکنڈ پوزیشن تھی مڈل کے امتحان میں. تو اس کے بعد ہم چلے گئے وہوا میں. وہوا میں ہماری بڑی اچھی یادیں ہیں. وہاں اسکالرشپ ہولڈر تھا میں، اور پہلے سال میں جنرل سیکرٹری رہا اپنے سکول کا. تو سیکنڈ ایئر پریزیڈنٹ رہا. وہاں اچھا ہمارا ماحول تھا، اچھے ٹیچر تھے، محنتی تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی. میٹرک کرنے کے بعد ہم چلے گئے پولی ٹیکنک ٹیکنیکل کالج لیا، وہاں سے ایسوسیٹ انجینئر کے کیا. اس کے بعد جناب ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی. پھر 71 کا دور تھا، اس ٹائم بے روزگاری بڑی تھی، نہ ہمارے علاقے میں کوئی انڈسٹری ہے نہ کوئی نہر تھی اس زمانے میں. یہ بعد میں یہ برانی علاقہ تھا. تو بس ہم پھر غربت کی گٹھڑی سر پہ رکھ کے اور بے روزگاری کی فائل بغل میں دبا کے باہر نکل آئے. تو روزگار ڈھونڈتے رہے. بہرحال پہلے ہم ایز اے سپروائزر TNT ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں نے جوائن کیا. تو ڈیورنگ ٹریننگ پبلک سروس کمیشن کے تھرو سیٹس آئی SDO کی. میں نے اپلائی کیا. بائی دی گریس آف آلمائٹی اللہ آئی واز سلیکٹڈ. تو اس کے بعد پھر پہلی میری پوسٹنگ ہو گئی سرگودا، جس کو شاہینوں کا شہر کہتے ہیں. بس وہیں سے پھر چل پروفیشنل ڈیوٹی ڈپارٹمنٹل آرڈر، جہاں آرڈر ملتے رہے مختلف ملک کے شہروں میں، اپنے وطن عزیز کے شہروں میں اپنی قابلیت اور اہلیت کے مطابق ڈیوٹی کرتے رہے. 2008 میں VSS، جس کو گولڈن شیک ہینڈ عام زبان میں کہتے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے دیا. لاہور میں میری پوسٹنگ تھی، میری سروس 4 سال رہتی تھی، لیکن میں نے وہاں سے گولڈن شیک ہینڈ لے لیا. تو نو آئی ایم سٹنگ ان فرنٹ آف یو سر. ماشاء اللہ. اچھا سر، یہ میٹرک کے بعد پھر آپ نے کہاں سے تعلیم؟ وہاں پھر لیا چلے گیا. وہاں ٹیکنیکل کالج ہے، پولی ٹیکنک جس کو کہتے ہیں، وہاں سے کوالیفائی کیا. پھر پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن. تو پھر بے روزگاری تھی. میں نے پہلے گزارش آپ کو کی ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں جس میں ہم نے اپلائی نہ کیا ہو. 71 وار کا آپ کو پتہ ہے حالات جو کنٹری کے تھے یا جو حالات تھے. تو پھر گھومتے گھماتے بس اللہ تعالیٰ نے ہمارا رب کعبہ، وہ کہتے ہیں نا جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے روزی کے وسائل ہی بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی یہاں لکھی تھی. TNT ڈپارٹمنٹ تھا اس میں. تو اس کو جوائن کیا. پھر ان کا یہ رول ہے، وہ ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں ہری پور ہزارہ. وہاں ہم ایز اے سپروائزر وہاں چلے گئے. تو ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، ٹریننگ کر رہے تھے کہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو SDO کی اسسٹنٹ انجینئر کی سیٹیں آئیں. تو وہاں میں نے اپلائی کیا. تو اللہ کی مہربانی سے وہ سلیکٹڈ. تو اس کے بعد پھر وہ بھی 2 سال کی پھر ٹریننگ تھی. تو ٹریننگ لے کے پھر اب محکمے میں آ گئے. بس پھر ایز پر دی آرڈر آف دی ڈپارٹمنٹ. تو وی سروڈ اکارڈنگ ٹو آور کیپیبلٹی اور ایبلٹی. تو بہرحال اب ریٹائر ہوا ہے 2008 میں. تو آج کل سر کیا مصروفیت ہے؟ آج کل کوئی مصروفیت ایسی خاص نہیں ہے. تو پوتے ہیں میرے، ان کو میں سکول لے جاتا ہوں. تو چھٹی ہوتی ہے گھر لے آتا ہوں. اس کے بعد TV دیکھنا، اخبار پڑھنا، بس نتھنگ ایلس. اچھا سر، زمینیں وغیرہ بھی ہیں ماشاء اللہ آپ کی؟ ہاں زمینیں بھی ہے، اللہ کی رحمت ہے. لیکن اب تو ماشاء اللہ ان سے آمدن اچھی ہوتی ہے. لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے نہر تھی نہیں، برانی علاقہ تھا. تو بس اللہ کی مہربانی سے وہ پڑھ گئے. مطلب بہت غربت کا دور تھا، سمجھ لیں. سمجھ کے لیں بلکہ فیکٹس ہیں.
تو بس گھومتے گھماتے پھرتے آپ اس طرح اللہ کے نام سے آپ آ گئے، پوسٹ پر بھی آ گئے، ریٹائر بھی ہو گئے. اب ماشاء اللہ میرا بیٹا جو ہے نا ڈائریکٹر ہے ادھر، سینئر آفیسر ہے مرکزی ڈپارٹمنٹ فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں. صحیح صحیح. تو گزر قوت اچھی ہو اچھا رہی ہے. سر، بچے ایک بیٹا ہے آپ کا؟ ہاں میرا ایک بیٹا ہے. اچھا ماشاء اللہ، ایک بیٹا ہے وہ بھی ڈائریکٹر ہے فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں. جی. اچھا سر، آج کل جس طرح حالات ہے، کوئی نیو جنریشن کے لیے کوئی میسیج سر؟ کیونکہ مایوسی ہے تو آپ سر سینئر بندے ہیں. بس اللہ رحم کرے ہمارا حال پر. ہم ہر بات پہ یہی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. وہ نواب دادا رسول اللہ نے کہا ہے تو کب کٹی ہے شب ہجراں اشک بہانے سے. تو یہ وہی مسئلہ ہے، جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں، کوئی عمل نہیں کریں گے تو اتنے تک کچھ نہیں ہوتا. یہ نواب صاحب بڑے اچھے پالیٹیشین تھے، وہ ہمارے علاقے کے بڑی فگر تھے، آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو یہ اس کا شعر ہے نا، کب کٹی ہے شب ہجراں اشک بہانے سے. تو یہ انہی کا ہے فکرہ. تو یہ اشک بہانے سے یا اور سمپلی میں کہوں دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ عمل نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. دعاؤں سے نہیں ٹلتی. جب تک آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، کوئی عمل نہیں کریں گے اس پر. آپ مسلمانوں کا ان کا حالات دیکھیں، ہمارے اپنے کنٹری کے حالات دیکھیں. ہمارے جو پالیٹیشین ہیں ان کی پالیٹکس جو ہے اپنے مفاد، گروہی انٹرسٹ اور اپنی پارٹی کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے. اس لیے جو جتنے اولڈ پالیٹیشین ہیں ہمارے نا، ان سے یہ نیو جنریشن جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے. مختصر یہ ہے. یعنی ہر کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. نہیں، قوم اور ملک از نتھنگ. ویسے تو سارے کہتے ہیں نا یہ ملک کے لے کر قوم کے لے کر نہیں کرتے. یہ ہر کسی کا اپنا ذاتی، وہ ایک عام مشہور کہاوت ہے کہ آپ کا کوئی فرینڈ نہیں ہے، آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، صرف اپنی خواہش اور اپنے مفاد کا دوست ہے. آپ کے ساتھ کسی کے مفاد ہے، کوئی فائدہ ہے تو کسی کو نفع دے سکتے ہیں تو دین یو ول بی سلوٹیڈ. ادروائز ڈیم کیئر کوئی پرواہ نہیں کرتا. صحیح. سر آپ نے ٹائم دیا سر، تھینکس لاٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، شاد آباد رکھے. دعا کیا کرے، اللہ بہتری کرے. قوم کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی اللہ محبت دے، پیار دے، ہمارے ملک کو ترقی دے. ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، فارن میں آپ بھی گئے ہو گے، ہم بھی گئے ہیں، تو وہاں اور حالات ہیں، ہمارے ملک کے اور حالات ہیں. ہماری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی دے اپنے ملک کو، محبت پیار دے. یہ جو ہے ہمارے اندر یہ منافقت وغیرہ، وہ کہتے ہیں نا کہ منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، اللہ کی قسم بہت منافق. وہی صاحب ہے. یہاں اب کیا کسی کو کہانی بتائے تو کیا کریں بس. ہاں یہ لوگ بہت منافق ہیں، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینکس لاٹ سر. مطلب بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر. اچھا محترم جناب، سرور گربانی صاحب کا انٹرویو لینے کے بعد پھر ہم لوگ یہاں کیفیٹیریا میں آ گئے اور یہاں آ کے ہم نے کافی پی. اور میں بڑا شکر گزار ہوں محترم سرور گربانی صاحب کا کہ انہوں نے ٹائم دیا اور اکٹھے ادھر جیم خانہ میں ہوئے اور پھر انٹرویو بھی لیا اور گپ شپ بھی ہو گئی. اور میں محترم لیغاری صاحب کا، مرتضیٰ لیغاری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج اپنی مصروفیت سے ٹائم اور میری گڈ لک یہ ہے کہ آج ان کا وزٹ تھا جام پور کا، تو یہ جام پور نہیں گئے. میں نے فون کیا تو یہ گھر پر اویلیبل تھے، پھر میں ان کو یہاں لیتا آیا. اور سرور گربانی صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، پرانا تعلق ہے، تو اس لحاظ سے بڑا اچھا مطلب آج ہمارا سیشن رہا انٹرویو کا بھی، اور پھر اکٹھے ہم نے کافی پی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گربانی صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینکس لاٹ. جناب لیغاری صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینکس لاٹ سر، بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.